السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے قوم سمود پر عذاب کا نزول۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَكَرُوا مَكْرًا، انہوں نے مکر کیا اور ہم نے بھی مکر کیا اور وہ اسے سمجھتے ہی نہ تھے۔ اب دیکھ لے ان کے مکر کا انجام کیسا ہوا کہ ہم نے ان کو اور ان کی ساری قوم کو غارت کر دیا۔ یہ ہیں ان کے مکانات جو ان کے ظلم کی وجہ سے اجے پڑے ہیں۔ جو علم رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ ہم نے اہل ایمان اور پرہیزگاروں کو بچا لیا۔ اللہ رب العالمین نے صالح علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنانے والوں پر پتھر برسا کر ان کے سر کچل دی اور انہیں قوم کی باقی کافروں سے پہلے ہی ہلاک کر دیا۔ جب مہلت کا پہلا دن یعنی جمعرات کا دن آیا تو ان کے چہرے زرد ہو گئے، جیسا کہ صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ شام ہوئی تو انہوں نے کہا مہلت کا ایک دن تو گزر گیا۔ جب دوسرے دن یعنی جمعے کی صبح ہوئی تو اس کے چہرے سرخ ہو گئے۔ شام ہوئی تو انہوں نے کہا مہلت کا دوسرا دن بھی گزر گیا۔ جب مہلت کا تیسرا دن یعنی ہفتہ آیا تو ان کے چہرے سیاہ ہو گئے، کالا ہو گیا۔ شام ہوئی تو انہوں نے کہا صالح علیہ السلام کی بتائی ہوئی مہلت تو ختم ہو گئی۔ جب اتوار کا دن آیا تو خوشبو لگا کر تیار ہوئے اور آنے والے عذاب کا انتظار کرنے لگے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور ان پر کیسا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ سورج طلوع ہوا تو آسمان سے ایک سخت چیخنے والی آوازیں آئی اور نیچے زمین پر زلزلہ آ گیا۔ پورا زمین ڈول اٹھا جس سے تمام سرکشوں کی روحیں نکل گئیں اور مر کر بے حرکت و خاموش ہو گئے۔ وہ جس حالت میں بھی اپنے گھروں میں بیٹھے تھے اسی حالت میں بے جان ہو گئے، اسی حالت میں مر گئے، ذرا سی حرکت بھی نہ کر سکے۔ ان میں صرف ایک لونڈی زندہ بچی جو پاؤں سے معذور تھی۔ اس کا نام کلبہ بنت سلق تھا۔ اسے ذریعہ بھی کہا جاتا ہے اور کافر تھی۔ صالح علیہ السلام کی دشمن تھی۔ عذاب دیکھتے ہی اس کی ٹانگیں صحیح ہو گئی اور بھاگ اٹھی۔ اس نے عربوں کے ایک قبیلے میں آ کر انہیں اپنی قوم پر عذاب کی خبر دی اور پھر پانی طلب کیا۔ انہوں نے پانی دیا، اس نے پانی پیا تو یہ بھی مر گئی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کأن لم یغنوا فیہا، گویا کہ وہ کبھی یہاں آباد ہی نہیں ہوئے، یعنی ایسے کل عدم ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجر کے علاقے سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے نشانیوں کا مطالبہ نہ کیا کرو، تم سے پہلے قوم سمود نے نشانی کا مطالبہ کیا تھا تو انہوں نے بطور نشانی اونٹنی عطا کی گئی اور اسی راستے میں پانی پینے آئی تھی اور اسی راستے سے جاتی رہی۔ قوم سمود کے لوگوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور اس کی کوچیں کاٹ دی۔ حالانکہ ایک دن وہ ان کا پانی پیتی تھی اور ایک دن اس کا دودھ پیتے تھے۔ جب انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ ڈالی تو ان پر ایک ایسی سخت چیخ آئی جس سے سب کو ہلاک کر دیا۔ صرف ایک آدمی بچا جو اس وقت اللہ کے حرم میں تھا۔ صحابہ نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول وہ کون شخص تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ
رغال تھا۔ جب وہ حدود حرم سے باہر نکلا تو وہ بھی اسی عذاب میں گرفتار ہو گیا اور اس کی قوم پر آیا تھا۔ اسماعیل بن امیہ کا بیان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رغال کی قبر کے قریب سے گزرے تو فرمایا تمہیں علم ہے کون لوگ ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابو رغال کی قبر ہے۔ قوم سمود کا ایک آدمی تھا جو حرم میں ہونے کے باوجود بھی حرم میں ہونے کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے بچ گیا تھا، لیکن جب وہ حرم سے باہر نکلا تو اس پر بھی وہی عذاب آ گیا جو سمودیوں پر آیا تھا، اور یہاں دفن کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ایک سونے کی ٹہنی بھی دفن کی گئی۔ لوگوں نے اسی جگہ پر اتر کر اپنی تلواروں کے ذریعے زمین کھودی اور سونے کی ٹہنی نکال لی۔ امام زہری رحمہ اللہ نے فرمایا ابو رغال بنو ثقیف کا جدہ مجد۔ یہ روایت مذکور ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب ہم طائف گئے تو ایک قبر کے پاس سے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابو رغال کی قبر ہے۔ قبیلہ ثقیف کا جد اعلیٰ ہے، یہ قوم سمود کا ایک آدمی تھا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام